کہ عام طور پر 3 دن میں یا 1 دن میں قرآن جو ختم کرتا ہے وہ انتہائی اسپیڈ کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عام لوگوں کا یہی حکم ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، یعنی 3 رکعت وتر میں سے جو 1 رکعت ہے نا اس میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے، تو حضرت عمر نے تو نہیں فرمایا کہ غلط کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے خود امام بخاری سے ایسی ان کی عبادت کی کثرت منقول ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے، وہ 1 رات میں بھی سمجھ کے قرآن ختم کر لیتے ہیں، وہ 1 دن میں بھی قرآن کو سمجھ کے ختم کر لیتے ہیں، ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے طور پر بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسے بھی بزرگوں کے بہت واقعات ہیں کہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کے 1 دن کو لمبا کر دیا۔ تو کرامت اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو بہت سارے یہ واقعات مستند ذرائع سے ثابت ہیں، اس لیے عام لوگوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اتنی اسپیڈ میں نہ پڑھیں، وہ کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا کر رہے ہیں، اور پھر دماغ بھی انسان کا خراب ہونے لگتا ہے اس سے، تو عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے۔ لیکن اللہ نے کسی کو غیر معمولی صلاحیت دی ہو، قرآن سے غیر معمولی محبت ہو اس کو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے یہ۔ اور بعض دفعہ حافظ قرآن کو قرآن دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تو رٹا لگانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ جہاز پہ ہوتے تھے، پاکستان نیوی میں تھے، وہ کہتے ہیں شپ پہ جب ہم ہوتے تھے سفر میں، تو میں بعض دفعہ فارغ ہوتا تھا تو روزانہ 1 قرآن میں ختم کرتا تھا، اور 30 دن تک انہوں نے 30 قرآن پھر ختم کیے اس طریقے سے۔ تو اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے اور کسی کو اللہ نے قوت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حکم عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنی جلدی قرآن ختم نہ کریں، 3 دن سے کم از کم زیادہ اس کو کریں تاکہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں، لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے، تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے، تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی، ایک کمی محسوس ہوتی تھی، تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو، ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں، تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے، اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں، لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے، اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے، کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا عالم تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے۔ تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے، اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ، تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے۔ اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے، تو بھی غلط ہے۔ تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے۔ نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے، جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں۔ تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا،
یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔